السلام علیکم ناظرین، پالیٹکس ٹوڈے میں ایک بار پھر ناصر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ہمراہ حزب معمول جناب شیخ علاؤالدین صاحب ہیں۔ شیخ علاؤالدین صاحب سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع صدارتی نظام اور اس کے لیے ریفرینڈم کے بارے میں ہے۔ کچھ دوستوں نے یہ باتیں کی کہ صدارتی نظام کیسے آئے گا، آیا ریفرینڈم کے ذریعے آئے گا؟ شیخ صاحب، کیا صدارتی نظام ریفرینڈم کے ذریعے لایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم و کرم والا ہے۔ ناصر صاحب، آپ نے سوال تو اچھا کیا، مگر یہ وہاں زیادہ فٹ ہوتا ہے جہاں کبھی کوئی صدارتی نظام نہ آیا ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں جب سے ہوش سنبھالا ہے سیاست کے لیے، یہاں ماشاءاللہ صدارتی نظام، پارلیمانی نظام، ہر نظام آتے رہے، دیکھتے رہے، چلتے رہے اور ملک کی تقدیر کوئی نظام نہ بدل سکا، کیونکہ تمام نظام آئے، انصاف کا نظام نہیں آیا۔ اب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو خالی صدارتی نظام نہ کہیں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے لوگوں کو توفیق دے کہ یہ صدارتی نظام انصاف پر مبنی ہو، انصاف دے۔ وہی نظام اچھا ہوتا ہے، جو انصاف نہیں دیتا وہ نظام خراب ہوتا ہے۔ نہ بلدیاتی نظام خراب ہے، نہ صدارتی خراب ہے، نہ یہ اچھا زیادہ ہے نہ وہ اچھا زیادہ ہے۔ اگر انصاف ہے، جو انصاف دے وہ زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، اخراجات کا مسئلہ ہے اس صدارتی نظام میں، کہ صدارتی نظام میں اخراجات بہت کم ہیں۔ الیکشن ہوتا ہے، ملک ہل جاتا ہے، اربوں کھربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایم پی اے کے الیکشن کا خرچہ، ایم این اے کے الیکشن کا خرچہ، سینیٹر کے الیکشن کا خرچہ اور مختلف قسم کے خرچے بہت زیادہ ہیں۔ صدارتی میں ایسا نہیں ہے، اس لیے یہ ہم کہہ سکیں گے کہ صدارتی نظام میں ملک کے اخراجات میں بہت کمی آ جاتی ہے اور وہ فنڈ جو بچتا ہے وہ غریبوں کی فلاح بہبود کے کام آتا ہے۔ عمومی طور پہ جو ہمارے شیخ صاحب جو ایم پی اے ایم این اے جو الیکشن لڑے جاتے ہیں تو اس میں بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نشست کے لیے۔ ناظرین، بلدیاتی اداروں کے چھوٹے چھوٹے الیکشن میں بھی کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور یہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اچھا، یہ روپیہ تو وہ ہے جو اپنے الیکشن مہم میں خرچ ہوتا ہے، لین دین میں بھی روپیہ خرچ ہوتا ہے، یعنی وہ روپیہ آپ کے خیال میں وہ ملک کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بے مقصد سیاسی مہم میں جو استعمال ہوتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بے مقصد تو نہیں، وہ مقصد کے تحت خرچ ہوتا ہے۔ 4 کروڑ لگائیں گے تو 10 کروڑ بنائیں گے، بے مقصد تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ملک کے لیے تو فائدہ نہیں ہوتا نا اس میں۔ بھائی ابھی تو یہاں کی افراد کو فائدہ ہو رہا ہے، ہماری گزارش یہ ہے کہ ملک کا فائدہ ہو۔ ملک کا فائدہ جب ہوگا جب ایماندارانہ نظام لایا جائے اور جس میں انصاف ہو۔ صدارتی کہیں یا وزارتی کہیں، صدارتی میں اخراجات کم ہوتے ہیں، ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایمانداری کسی کا بٹوارا نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایمانداری سے کی جا سکتی ہے۔ ایمانداری افضلیت ہے، اس میں ہی فائدہ ہے ملک کا۔ ناظرین، ایک بات اور بھی ہے کہ گزشتہ دنوں میں نے ایک بات سنی اور پڑھا بھی ہے، اور جب میں نے سرچ کیا نیٹ پہ تو مجھے معلوم ہوا کہ امریکہ میں جو الیکشن ہوتے ہیں اور صدارتی الیکشن ہوتے ہیں، صدر جب آتا ہے تو اپنے ساتھ 4 سے 5 ہزار افراد وہ لاتا ہے جو سسٹم کو چلانے میں اس کی مدد کرتے ہیں، اور جب وہ صدر چلا جاتا ہے تو وہ لوگ سب چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریکٹس ہم کرتے ہیں ایم پی اے ایم این اے اور یہ سب پورا ایک نظام بنانے کے لیے، اس میں عوام کا پیسہ، ان سب کا خرچ ہوتا ہے، پیسے کے ذریعے پیسہ بنانے کی مہم اور دوڑ لگ جاتی ہے، اس میں لوگوں کے کام تو رہ جاتے ہیں۔ صدر ذمہ دار ہوتا ہے، جن کو لے کر آتا ہے، جن کے ذریعے کام لیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار پھر
صدر ہوتا ہے. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے. تو ہمارے یہاں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ صاحب پارلیمانی نظام ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ شاید جمہوری نظام نہیں ہے, صدارتی نظام. صدارتی نظام کیا جمہوری نظام نہیں ہے؟ صحیح, بالکل صدارتی نظام بھی جمہوری نظام ہے. میں پھر گزارش کروں کہ الیکشن کو کاروبار نہ بنایا جائے. الیکشن لڑ کے جیت کے کمانے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ الیکشن اچھا ہوگا, ملک کے مفاد میں ہوگا. مگر کیا میں محسوس نہیں کرتا ہوں کہ ایک ایک کینڈیڈیٹ 10-10 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے, غریبوں کی ہمدردی کے لیے اسٹیج پر آتا ہے, اچھا لباس پہن کے بڑی لمبی گاڑی پر, غریب تالیاں بجاتے ہیں, غریب کے مقدر میں ہائے اور تالیاں ہی آنسو ہیں. غریب خود نہیں سمجھتا ہے کہ ہماری کیا عزت ہونا چاہیے. غریب اگر آج فیصلہ کر لے کہ غریب کی ہی عزت ہوگی تو سب پلٹ جائے گا, غریبی زندہ باد ہوگا. اگر غریب کینڈیڈیٹ رکھے جائیں, غریبوں سے غریب کینڈیڈیٹ کے لیے خرچہ عوام کرے, کوئی خرچہ کینڈیڈیٹ نہ کرے تو ملک سدھر جائے گا, بہت سی باتیں اچھی ہو جائیں گی. یہاں تو یہ ہے نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے درد اٹھتا ہے پیٹ میں خدمت کرنے کا الیکشن کے تھرو. خدا را وہ پیسے سے محلے میں ہاسپٹل بنوا دیجئے, جنت ملے گی. الیکشن میں جنت نہیں ہے, ہاسپٹل بنانے میں جنت کا چانس ہے. اسکول بنوا دیجئے, جس کی بیٹی بیٹھی ہوئی غریب ہے, ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے, اس کا خاموشی سے جا کے مدد کیجئے. یہ ہے خدمت, یہ ہے انسانیت کی خدمت. صرف الیکشن کی تیاری, جھنڈے اس کلر کے ہونا چاہیے, بینر اتنا خوبصورت بننا چاہیے, بھر دو پورے علاقے میں, کروڑوں روپیہ خرچ کر دو, اسی علاقے میں غریب اپنا تن ڈھانکنے کے لیے پریشان ہے. اس کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, مگر جو بینر بنائے جاتے ہیں اس کے لیے بے شمار کپڑا آ جاتا ہے, بے شمار پیسہ آ جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر خدمت کرنا ہے تو راستہ بدل دیجئے, نیت بدل دیجئے. یہ مت نیت رکھیے کہ ہمیں کمانا ہے, یہ مت سوچیے 4 کے 8 کرنے ہیں. ابھی تک تو یہی ہوتا آیا. خدا کرے کہ ہمارے ملک میں یہ بھی ہو جائے, سچ بولنا شروع کر دیں لوگ, ہمارے وطن کے لوگ سچ بولنا شروع کر دیں, افسران سچ بولنا شروع کر دیں تو دنیا بدل جائے گی, ملک بدل جائے گا. یہاں کوئی پوچھے پانی میں دودھ کتنا بھی ڈال دو اور دودھ میں پانی کتنا بھی ڈال دو, دونوں چیزیں کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ کتنا کیا ڈالا ہے. صحیح بات. کچھ نہیں. اندھے نگری چوپٹ راجا جس کے پاس طاقت ہے, جو بدماش ہے, اس کے راج ہیں. سب کماتے ہیں, کھا رہے ہیں, کائے کی غربت بتا رہے ہیں. کون سے لوگ کہہ رہے ہیں غربت بہت زیادہ ہے, جس گلی میں جاؤ نکلنے کے راستہ نہیں ملتا ہے. مگر یہ کچھ آدمی بیچارے غریب پس رہے ہیں, جو ایماندار ہیں, جو شریف ہیں, جو محنت کر کے کماتے ہیں, جن کا ذریعہ معاش کم ہے, ان کی تباہی ہے. تو میں موجودہ حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ انکوائری کرائیں اور یہ دیکھیں کہ 80 سال سے زیادہ عمر کا بوڑھا اگر اس کا کوئی سہارا نہیں ہے تو گورنمنٹ اس کا وظیفہ بنائے, وظیفہ بنا کے رکھے. یہ کارنامہ ہوگا. جس گھر میں کسی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور باپ مر چکا ہے, چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ راہ پر اس بچی کے پیلے ہاتھ کریں اور جو اخراجات ہوں وہ کریں, ثواب بھی ملے گا. یہ کام کیجئے. صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوگا کہ تو چلا گیا میں آ گیا. یہاں تو یہ ہے ہم سب کرتے ہیں کرسی پہ جانے کے لیے. خدا را نیت بدلیے, فیشن بدلیے, ایمانداری سیکھیے, ملک ترقی کرے گا, آپ کی فیملی بھی ترقی کرے گی. درست کہا آپ نے. ناظرین, یہ سیاست کا جو ہمارے یہاں ماحول ہے, جیسے شیخ علاؤ الدین صاحب نے کہا, اس کو تبدیل ہونا چاہیے.
کون کرے گا؟ یہ ہم اور آپ مل کے کریں گے، یہ معاشرہ کرے گا. کوئی بھی کام ایک معاشرہ اس میں انیشیٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس سے آگاہ کریں. ہمارا یہ پروگرام بھی آگاہی کے لیے، یہ سوالات جو کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں، یہ جوابات جو ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے آگاہ ہوں. شیخ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی لیڈران ہیں اور جو ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، منسٹر، وہ سب جو کچھ کر رہے ہیں، کیا آپ کا جو جیسا آپ کا کہنا ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی وہ اس طرف نہیں ہے، عوامی خدمت کی طرف نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم عوامی خدمت کر رہے ہیں. الیکشن کمائی کا دھندا ہے. اگر ہم یہ کہیں تو کم نہ ہوگا. جب 5 سال کے بعد الیکشن آتا ہے تو بہتوں کے مزے آ جاتے ہیں. کچھ اس طرح پیسے بٹورتے ہیں کہ بھائی میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، کچھ کم پڑ رہے ہیں، پیسے ساتھ دو، پھر میں آپ کا ساتھ دوں گا. ادھر سے پیسے پکڑ لیے، ادھر سے پیسے پکڑ لیے. وہ علیحدہ ہیں. اگر جیت گئے تو پھر وہ کمائی علیحدہ ہے. آپ ان سے پوچھیں جتنے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں کہ آج سے 50 سال پہلے آپ کے پاس کیا تھا، آج کیا ہے. اگر 50 سال پہلے کچھ نہیں تھا تو اتنا سب کہاں سے آیا ہے؟ اگر آپ نے کمایا ہے تو ٹیکس بھی دیا ہوگا. ٹیکس بتائیے کہاں سے کتنا دیا آپ نے، پھر وہ ثابت ہوگا کہ آپ نے صحیح کمایا ہے. خدارا بدل جائیے. وقت چیخ چیخ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ وقت بدل جائے گا، بدل جائے گا، نہیں رہے گا. خان صاحب آپ ہمت پکڑیے. آپ ایماندار آدمی ہیں. میں کھل کے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تمام سیاست چھوڑ دی ہے. سب یہ طے کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں سچ بولتا رہوں گا، خواہ پھانسی کیوں نہ لگ جائے. بے شک بے شک. دین کا بھی حکم ہے ناظرین، اخلاق بھی یہی کہتا ہے. اور اگر آپ انسانی رویے بھی ہے کہ اگر آپ صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں، جیسے شیخ صاحب نے کہا، یہ بات صرف شیخ صاحب کو نہیں کرنی، مجھے نہیں کرنی، یہ بات ہم سب پاکستانیوں کو کرنی ہے. یہ سب ہم پر ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان بھی، بحیثیت پاکستانی بھی. تو شیخ صاحب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام میں سب کیا فرشتے آ جائیں گے؟ فرشتے نہیں آ جائیں گے، چور بھی آئیں گے، مگر چونکہ تعداد بڑی کم ہوگی. ہاؤس ہی 35 آدمی کا ہوگا. وزارتیں معمولی ہوں گی، باقی مقامی حکومت کے پاس کام ہوگا. کھانے کمانے کا موقع کم ملے گا اور پکڑنے والے زیادہ ہوں گے. اور میں یہ کہتا ہوں خان صاحب، اگر آپ واقعی ملک میں مقامی حکومت لانا چاہتے ہیں تو اعلان کر دیں کہ چپراسی غریب سے غریب آدمی کی 60-70 ہزار روپے سے کم کوئی تنخواہ نہیں ہوگی، کہ وہ بھی سکون سے کھانا کھا سکے، وہ بھی اچھا کپڑا پہن سکے، وہ بھی آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکے. ناظرین، یہ ایک معاشرتی المیہ ہے. جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ کم از کم اتنی تنخواہ تو ہو. جب ہم کسی کو دیکھیں، جو بڑے لوگ کرپشن کرتے ہیں تو ان کی تو کرپشن بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، وہ تو اربوں کی بات ہوتی ہے، کروڑوں کی بات ہوتی ہے. لیکن جو چھوٹے لوگ ہیں، جو جگہ جگہ جو چھوٹی چھوٹی ملازمت کر رہے ہیں، ان کے بیچاروں کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی. پرائیویٹ بھی ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے کہ اتنی ان کی تنخواہ نہیں ہے جتنے ان کے اخراجات ہیں، اور وہ اخراجات جو جائز اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. اور اسی طرح سرکاری جو ملازمت ہے اس میں چھوٹے لوگ ہیں، پورے نہیں ہوتے. شیخ صاحب، کیا صدارتی نظام میں کیا وہ تنخواہیں آپ بڑھا کے دے سکتے ہیں، یا اس نظام میں کیوں نہیں دے سکتے آپ بڑھا کے؟ سرکاری تنخواہیں سب بڑھ جائیں گی. جب چوری کم ہو جائے گی تو بڑھ جائیں گی. مجھے ایک چیز یاد آ گئی ابھی. میں مولانا صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں، ارے سر 11 سال آپ چیئرمین رہے کشمیر کمیٹی کے، آپ نے اچھی بھاری بھرکم تنخواہ بھی لی، جسے وظیفہ شرافت میں کہتے ہیں. بہترین خوبصورت گاڑی بھی آپ کو ملی، خوبصورت رہنے کا مکان بھی اسلام آباد میں ملا. آپ نے اچھی زندگی 11 سال کی گزاری کشمیر کے نام پر، اور کشمیر میں خون بہتا رہا، غریب پریشان رہا، مسلمان مارا جاتا رہا، اور آپ نے کوئی اس میں ایک آج تک کوئی خاص اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا. کیا یہ سچ بات ہے؟
یہ سچ ہے؟ کیا ایک مسلمان کو، کیا ایک پاکستانی کو، کسی عالم کو یہ زیب دیتا ہے کہ جب مسلمان تڑپ رہا ہو، چیخ رہا ہو تو وہ خاموش رہے، صرف اپنی کرسی بچا کے رکھے؟ یہ نہیں چلے گا مولانا صاحب، سب کو حساب دینا پڑے گا اپنا اپنا، آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا اور سیاستدانوں کو بھی دینا پڑے گا۔ آپ تو بدلتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، کبھی دشمنی، کبھی دوستی، کبھی اس کروٹ بیٹھ گئے، کبھی اس کروٹ بیٹھ گئے، کبھی پارٹی نواز شریف ساتھ ساتھ ہیں، کبھی آپ بھی ساتھ میں ہیں، کبھی تینوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا؟ صرف مفاد کی وجہ سے، کرسی کا مفاد، اقتدار کا مفاد، عیش و عشرت، اپنے لیے، بچوں کے لیے کوٹھیاں بنانے کے لیے۔ قوم کا سوچئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ طوفان آئے اور سب چیزوں کو لپیٹ کر لے جائے۔ ڈریے اس دن سے جس دن غریب کھڑا ہو گیا سچائی کے نعرہ لگانے کے لیے، سچ بات کرنے کے لیے، غریب اپنے حقوق کے لیے ڈٹ گیا، تو آپ کو بھاگنے کا راستہ کسی سیاستدان کو نہیں ملے گا۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ جو گفتگو ہے، یہ جو پیغامات ہیں، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اس سب پہ ہم پاکستانیوں کو سوچنا ہے۔ ہمارا ملک غریب ملک ہے، ہمارے ملک میں عوام کی جو بڑی تعداد ہے وہ غربت کا شکار ہے۔ اس غربت کو ہم آپ سب مل کے دور کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ سسٹم کو بدل کے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان